فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمة مولانا ومولى الثقلين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يصبركم في الأرحام كيف يشاء صلوات محمد یا بھائیوں، بزرگوں، سوگواروں اور عزاداروں، آپ کی خدمت بابرکت میں قرآن مجید کے سورہ آل عمران کی ایک بہترین اور مشہور آیت کی تلاوت کا شرف اور ثواب حاصل کیا گیا ہے۔ مخصوص ایام گزرتے جا رہے ہیں، اپنے آخری مرحلے میں ہیں۔ بھائیوں، آنے والے سال نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا کس نے جانا۔ کتنے ہمارے اندر قوم میں جوان چلے گئے انہی 2-3 سالوں میں، اور ضعیف العمر چلے گئے، بزرگ لوگ چلے گئے۔ لہذا جس امام عالی مقام کا آپ پر ہم تذکرہ کر رہے ہیں، اسی امام معصوم کا یہ قول ہے کہ روزانہ ہر دن موت کو تقریباً 3 مرتبہ یاد کیا کرو۔ یہ آپ کے اور ہمارے تیسرے امام کا جملہ ہے، ان کی حدیث ہے۔ روزانہ قدر کرو اپنی زندگی کی، اور قدر کرو اپنی اس زندگی کے ایک ایک لمحے کی۔ امام معصوم فرماتے ہیں روزانہ اپنی زندگی میں ہر دن 3 مرتبہ کم سے کم موت کو یاد کیا کرو۔ آج جو نعمتیں جوانی، نعمت صحت، ہاتھ پاؤں کا چلنا، یہ سب نعمتیں ہیں اللہ کی۔ عزیزان گرامی، جوانی میں نہ جانے کتنوں پہ بڑھاپا آ گیا۔ ارے کل تک آپ ماشاءاللہ ہینڈسم، بھرے ہوئے بازو، ابھرا سینہ، چوڑی پیشانی، گندمی رنگ، اب جو دیکھا 2-4 مہینے کے بعد، اللہ نہ کرے تکالیف سے اللہ بچائے پروردگار، ادھر سے ادھر میٹر ہو گیا مسئلہ، بالکل نازک مرحلہ۔ قدر کرو اپنی صحت کی، قدر کرو اپنی جوانی کی، اور قدر کرو اپنی زندگی کی، اور قدر کرو اپنے مال پانی کی، دولت کی قدر کرو۔ اس کا اسراف بھی نہ ہونے پائے۔ جو 4 پیسے ہم کماتے ہیں یہ جائز طریقے سے جائز چیزوں پر لگے، ثواب یہاں بھی اور وہاں بھی۔ عزیزان گرامی، اس کا اسراف بھی نہ کرنا چاہیے۔ امام معصوم نے بلکہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو ہر انسان کو پسند ہے، لیکن ہر انسان کو وہ ہمیشہ نہیں ملتی، چلی جاتی ہیں کچھ۔ اللہ کے رسول اپنے اصحاب میں لوگوں کو بیان کرتے جاتے ہیں کہ تم لوگوں میں کون ایسا ہے جو اپنے جوانی، اپنی زندگی، اپنی دولت اور اپنی صحت سے پیار نہیں کرتا۔ اس بھرے ہوئے مجمع میں، اور یہ بڑھانے اور چرتھاول کے اپنے لوگ ہیں سب ماشاءاللہ بگرے والے، اس میں بزرگ بھی بیٹھے ہوئے اور بچے، شہزادے اور نوجوان اور جوان پارٹی ہے سب۔ ان لوگوں کے جذبوں کو سلام، ولولے کو سلام کہ کچھ نہ صحیح دام درہم قدم سخن پروگرام بھلے چھوٹے پیمانے پر کیا، لیکن کیا تو سال بھر تک عزیزان گرامی انتظار رہتا ہے کہ پروگرام ابھی ٹوٹی بلڈنگ میں آپ نے کم سے کم فرش عزائے حسین بچھایا،
الحمدللہ سبوں کو اطمینان ہو جائے گا کہ ہم نے اپنے اپنے حساب سے سب کچھ نہ کچھ کارے صاحب ضرور کیا۔ عزیزان گرامی، شہر میں بمبے جیسے شہر میں آپ بھی رہتے ہیں، میں بھی رہتا ہوں، بتی چلی گئی میاں، لائٹ چلی گئی، گرمی میں ٹھوڑ مر گئے، پرابلم آ گئی، یہ ہوا وہ ہوا۔ یہ لائٹ کا چلا جانا یہ تو خیر گورنمنٹ سے تعلق ہے، اس کا حکومت سے تعلق ہے، پھر بھی اگر کسی محلے پڑوس میں چلے جائے تو وہ الیکٹریشین لوگ سنوار دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ مجلس حسین ایک ایسا کام ہے کہ اس میں ہر ایک آدمی کو اپنے اپنے حصے کا تیل چراغ میں جلانے کے لیے ڈالنا پڑتا ہے۔ یہ میرے جملے کی طاقت سمجھے آپ لوگ، یہ یوں نہیں کہ فلاں ہی کریں گے، بس اپنے اپنے حصے کا، چونکہ چراغ روشن کرنا ہے تو اس میں تیل چاہیے ہے، تو تیل اپنے اپنے حصے کا سبوں کو ڈالنا ہے۔ کسی کو مائکرو فون لگانا ہے، کسی کو اسٹیج لگانا ہے، کسی کو کرسی بچھانا ہے، کسی کو 10 بھائیوں کو خبر بھی دینا ہے، سبوں کے کام بٹے ہوئے ہیں۔ ایمانداری کی بات عرض کر رہا ہوں، آپ کو اور سبوں کو اس وقت خوشی ہوگی کہ جب آپ نے یا کسی بھائی نے بھی کوئی کام مولا کی خدمت کسی بھی صورت میں کی ہو کہ ہم نے یہ کیا ہے۔ عزیزان گرامی، کھانا کھلانے والے بمبئی میں، پانی پلانے والے بمبئی میں، اور تبرک بانٹنے والے بمبئی میں، ماشاءاللہ اللہ سبوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ کے رسول نے سوال کیا کہ تم لوگوں میں کون ہے وہ جو اپنے جوانی سے پیار نہ کرتا ہو؟ ایک صاحب اٹھ گئے، وہ کہنے لگے اللہ کے رسول میں جوان ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میں جوان رہوں، میں چاہتا ہوں بوڑھا ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول کے سامنے کی بات ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اچھا تم بوڑھا ہونا چاہتے ہو؟ کہ میں بوڑھا ہونا چاہتا ہوں۔ اور کیا چاہتے ہو؟ کہا میں صحت مند ہوں، میں چاہتا ہوں کمزور ہو جاؤں۔ کچھ اور بھی چاہتے ہو؟ کہا 10 پیسے میرے پاس ہیں، 10 پیسے، میں چاہتا ہوں کہ میں غربت میں چلا جاؤں، غریب ہو جاؤں۔ کچھ اور بھی چاہتے ہو؟ کہا میں زندہ ہوں اور چاہتا ہوں کہ مجھے موت آ جائے۔ اللہ کے رسول کا صحابی تھا، یمانی ان کا نام ہے۔ اللہ کے رسول کی پیشانی پر جلال آیا، فرمانے لگے یمانی حذیفہ ایسا کیوں کہتے ہو؟ کہ اللہ کے رسول آپ کی محبت میں کہہ رہا ہوں، آپ کی محبت میں کہہ رہا ہوں۔ کہا ہماری محبت کا تقاضا یہ نہیں کہ جو تم نے فیصلہ کیا، ڈیسیژن لیا کہ میں یہ چاہتا ہوں جوان نہ رہوں، بوڑھا ہو جاؤں، زندہ نہ رہوں، موت آ جائے، صحت مند نہ رہوں اور میں بیمار ہو جاؤں اور 10 پیسے میرے پاس نہ رہے، میں غریب ہو جاؤں، تم نے اس قدر فیصلے کر دیے۔ یاد رکھو ہمارا چاہنے والا وہ ہے جو اس کی مرضی پر خوش رہے۔ وہ صحت مند رکھنا چاہے تو ہم صحت مند رہیں، وہ زندہ رکھنا چاہے تو ہم زندہ رہیں۔ تو یہ ہے عزیزان گرامی، یوں تو سبھی یاد کرتے مولا حسین علیہ السلام کو، لیکن یہ آپ کا ہمارا یاد کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہر سگوڑ، ہر فیسلٹی آپ کے پاس موجود ہے میاں۔ آپ نے فرش عزائے حسین بچھایا، مائکرو فون لگایا، شامیانہ بچھایا، ٹینٹ باندھے، مومنین کو خبر کی، بہت آسان ہے۔ آپ کو بخار آ جائے، تاؤ آ جائے، میاں اپنوں کا سلام نہیں لیتے، غیروں کی تو بات چھوڑ دو، اپنوں کا سلام لینا آدمی بھول جاتا ہے۔ چھوٹی موٹی تکلیف آ جائے، خدا نہ کرے کسی کے گھر میں کوئی چھوٹی موٹی مصیبت آ جائے، سب بھول جاتا ہے نا یہ آدمی۔ بھائی بھولتا ہے یا نہیں بھولتا؟ دیکھو اگر غلط کہوں تو بول دینا میرے بھائیوں، لیکن امام حسین علیہ السلام کی وہ ذات ہے کہ جہاں بیمار بیٹھے سامنے پڑا ہے، اور حسین غریب کربلا کی بات کر رہا ہوں، اور 1400 پرانی تاریخ پڑھ رہا ہوں۔ ایک 57 سال کا ضعیف باپ اپنے بیٹے کے پائنتی کی طرف کھڑا ہو کے کہہ رہا سجاد اذا رجا تھا، کیا کمال کا جملہ ہے مولا کا، یا بنیا اذا رجا تھا الی المدینہ، اے سجاد جب مدینہ پہنچو، جب مدینہ جاؤ، بلغنی لشیعتنا سلام، میرے تمام چاہنے والوں کو، شیعوں کو میرا سلام کہنا۔ جبکہ لاشیں اٹھا چکے حسین، اکبر کے سینے میں برچھی یعنی ٹوٹ چکی، عباس کے بازو قلم ہو چکے، اصغر کا لاشا عزیزان گرامی، اتنی مصیبتوں میں گھیرا ہوا ایک 57 سال کا ضعیف امام اپنے بیٹے کے پاس کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے سجاد جب مدینہ پہنچو،
میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہنا بھول جاتے ہیں لوگ، اپنے کو سلام کہلانا۔ کیا حاجت ہے بی بی کا؟ عبداللہ حاجت یہ ہے کہ میرا بھائی مدینہ چھوڑ رہا ہے، میں اپنے بھائی سے پوچھ کے آئی ہوں، اور تمہیں معلوم ہے کہ میں اپنے بھائی سے بڑی محبت کرتی ہوں، میں اپنے بھائی سے بہت محبت کرتی ہوں۔ کہا بے شک زینب، مجھے معلوم ہے تم اپنے بھائی کو بہت چاہتی ہو، بہت محبت کرتی ہو۔ کہا عبداللہ تم ہی بتاؤ کہ میں کتنی محبت کرتی ہوں۔ کہا اے زینب، اگر پوچھتی ہو تو مجھے پتا ہے کتنی محبت کرتی ہو۔ اتنی محبت کرتی ہو تم اپنے بھائی سے کہ اگر حسین کی سواری مدینے سے نکلنے لگے اور میں تمہیں جانے نہ دوں تو ادھر حسین کی سواری نکلے گی اور ادھر تمہاری میت میری گھر سے نکلے گی۔ اتنی محبت بہن بھائیوں میں ہے، مجھے معلوم ہے زینب، مگر زینب میں روکوں گا نہیں آپ کو جانے سے۔ جب ہمارا عقد نکاح ہوا تھا تو آپ کے باپ علی مرتضیٰ نے یہ شرط رکھی تھی، نکاح میں کنڈیشن رکھی تھی کہ جب میری بیٹی اگر اپنے بھائی کے ساتھ کہیں جانے لگے عبداللہ تو میری بیٹی کو روکنا نہیں۔ مجھے معلوم ہے، میں نے وعدہ کیا تھا بی بی میں روکوں گا نہیں۔ ایک مرتبہ جناب زینب یہ سن کر خوش ہو گئی، عبداللہ تمہارے شکر گزار ہوں۔ او عزیز جناب زینب سلام علیہ تیاری کرنے لگتی ہیں۔ جب بھی تیار ہو گئی ایک مرتبہ کہنے لگی عبداللہ اچھا وہ خدا حافظ۔ ایک مرتبہ عبداللہ اٹھے کہنے لگے بی بی ہو سکتا ہے تمہارے بھائی پر اگر کوئی مصیبت آ جائے تو مصیبت کو دور کرنے کے لیے لوگ صدقہ نکالتے ہیں۔ اے بی بی ہمارے پاس 2 بچے ہیں، 2 بچوں کو لے جاؤ، اگر کہیں حسین پر صدقہ اتارنا ہو دونوں بچوں کو قربان کر دینا۔ روتے روتے زینب نے دونوں بچوں کے ہاتھ پکڑے، لے کے آگے بڑھی جہاں سواریاں کھڑی تھیں، جہاں ماریاں کھڑی تھیں، بی بی وہاں آ کر بیویوں میں کھڑی ہو گئی۔ او عزیزو جب قافلہ چلنے لگا عبداللہ ابن سنان کہتا ہے میں نے دیکھا ایک بی بی کا پردہ، ایک بی بی کے پردے کا اس قدر خیال ہوتا ہے کہ تمام بیبیاں اس بی بی کے پردے داری میں لگی ہیں۔ میں آگے بڑھا، میں نے دیکھا سید سجاد روتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں اے پھوپھی اماں آج پردے کا یہ اہتمام ہے، جب 11 محرم آئے گی پھوپھی اماں نہ عباس ہوں گے نہ بابا ہوں گے۔ اور زادارو چلتے چلتے بہن بھائی کے ساتھ کربلا 2 محرم کو آ گئی، 3 محرم 4 محرم ہوتے ہوتے عاشور کا دن آ گیا۔ جب قربانیوں کی باری آئے ہر بی بی اپنے اپنے بچے کو سامنے بیٹھا کر سمجھا رہی ہے اے اکبر میں دوسرے پریوار سے آئی ہوں، کہ قاسم کی ماں قاسم کو سمجھا رہے ہیں اے قاسم میں دوسرے خاندان سے بیاہ کی آئی ہوں۔ ہائے جب ان بیویوں کو بی بی زینب نے دیکھا تو جناب زینب آ کے فرماتی ہیں او نو محمد تم بھی جاؤ اپنے ماما سے اجازت لے کے آؤ۔
अज़ादारों मोहम्मद मामू के पास आए। मामू ने बच्चों को देखा और मुंह फेर के मामू खड़े हो गए। मामू इजाजत के सिलसिले में भांजों से बात नहीं करना चाहते। अज़ादारों रोते रोते आओ न मोहम्मद, रोते रोते आओ न मोहम्मद वापस खैमे में आए। माँ भी बच्चों से बात नहीं करती। अब बच्चों ने रो के कहा, माँ हमसे बात तो कर लो। मामू के पास जाते हैं तो मामू भी बात नहीं करते, आपके पास आते हैं तो आप भी बात नहीं करते। इसके लिए कज़ा हो या रब कोई मासूम जिंदा में न तन्हा हो या रब कोई मासूम जिंदा में न तन्हा हो। जिंदानों से आती थी आवाज सिसकने की, जिंदानों से आती थी आवाज सिसकने की, जैसे कि सकीना को है, जैसे कि सकीना को हर जिंदा में रो रहा हो या रब कोई मासूम जिंदा में न तन्हा हो या रब कोई मासूम जिंदा में न